الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر ایک دوسرے کے بہت سارے حقوق عائد کیے ہیں جن کی ادائیگی ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور واجب قرار دی گئی ہے، لیکن ان حقوق کے اندر جس کے حق کو اللہ رب العالمین نے ترجیح دی ہے اور جس کے حق کو اللہ رب العالمین نے اولیت اور پہلا رتبہ عطا کیا ہے وہ والدین کا حق ہے، کیونکہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر ہماری والدین کا بہت زیادہ حق ہوتا ہے، ان پر اور آپ پر بہت سارے احسانات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کا تذکرہ کیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بہتر سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا تاکہ ہم اور آپ ان کی اہمیت کو سمجھ سکیں، ان کے جو حقوق ہم پر اور آپ پر عائد ہوتے ہیں اس کی اولیت کو اور اس کی فضیلت کو ہم اور آپ سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ان کی حق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اگر ہم اور آپ ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تو ہم اور آپ نہ تو دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر والدین کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بہترین سلوک کیا جائے، ہمارا اور آپ کا معاملہ ہمارے والدین کے ساتھ بہترین ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اگر ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر، ہماری موجودگی کے اندر ہمارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ویسے تو والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ہمیشہ لازم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں والدین کو اپنے اولاد کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کو بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے خدمت لینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں بڑھاپے کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، تو تم انہیں اف تک نہ کہو۔ مفسرین نے اف کا تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مقصد اور مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام اور کوئی بھی ایسی بات تمہاری زبان سے نہ نکلے، تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچے، خواہ وہ بات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس سے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، خواہ وہ جسمانی تکلیف ہو، ذہنی تکلیف ہو، روحانی تکلیف ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو، تمہاری والدین کو اگر کسی بات سے پہنچتی ہے تو تم وہ بات اپنی زبان سے نہ نکالو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹو نہیں، انہیں جھڑکو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو فطری طور پر انسان کے اندر انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، فطرتاً انسان کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ معمولی باتوں پر غصہ ہونے لگتا ہے، ناراض ہونے لگتا ہے، معمولی سی کوئی غلطی آپ سے سرزد ہو جائے وہ آپ کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی کہ جب ہمارے والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں اور اپنی اس فطرت کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو ڈانٹ دیں، ممکن ہے کہ ہم سے کوئی کام ایسا سرزد ہو جس سے ہمارے والدین ناراض ہو جائیں، ہمیں ڈانٹنے لگے، ہمیں برا بھلا کہنے لگے، سخت سست کہہ دیں، ہمیں اور آپ کو غصہ آ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ایسی صورت میں بھی
تم اس پر صبر کرو، ان کی باتوں کو برداشت کر لو، غصہ مت دکھلاؤ، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو نہیں، انہیں جھڑکو نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا رویہ کیسا ہو، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ بات کرنے کا انداز تمہارا یہ ہو کہ تم ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، تمہاری زبان سے سخت الفاظ نہ نکلے، تم غصے کے حالت میں ان سے بات نہ کرو، بلکہ نرمی سے پیار کے ساتھ اپنے والدین سے بات کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح رہیں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہو، ہمارے معاملات ان کے ساتھ کیسے ہوں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں تو کس طرح کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ کہیں اور ہی چلا گیا ہے، ماڈرن زمانے کے نام پر، نئے تہذیب اور تمدن کے نام پر آج کی یہ نسل اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، ہم اور آپ اس کا مشاہدہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے پڑوسیوں کے یہاں، اپنے جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر، ہم ہر جگہ یہ چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آج کی یہ نئی نسل، نوجوان نسل، آج آنے والی یہ مغربی تہذیب سے متاثر یہ نسل اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں معمولی سے معمولی بات جس سے انہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے اس سے بھی ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے، لیکن آج کی یہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے اور بدسلوکی کرنے سے بھی باز نہیں آتی۔ آج کی اولاد، آج معاشرے میں ایسے بہت سے بدنصیب موجود ہیں جو اپنے والدین پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم اور آپ تھوڑی سی ترقی کر لیتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا مال و دولت کما لیتے ہیں، ہم اور آپ اترانے لگتے ہیں، والدین کی قربانیوں کو ہم اور آپ بھول جاتے ہیں۔ ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھ لیں، اپنے بچپنے کو یاد کریں کہ یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے تمہاری آرام اور سکون کے لیے اپنے آرام اور سکون کو غارت کیا ہوتا ہے۔ یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام آرائشیں تمہیں دینے کے لیے اپنی آرائشوں کو قربان کیا ہے۔ تو یہ وہی باپ ہے جو تمہیں تمہاری روزی کے خاطر، تمہیں کھانا کھلانے کے خاطر نہ جانے کہاں کہاں بھٹک کر کے آیا ہوتا ہے۔ جس ماں پر تم اور ہاتھ اٹھاتے ہو، جس ماں کو تم گالیاں بکتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، یاد کرو یہ وہی ماں ہے جس نے تمہیں جنم دینے کے لیے نہ جانے کتنا درد محسوس کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے آتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ اے ابن عمر، یہ میری والدہ ہیں جو میرے کندھے پر سوار ہیں، میں اپنے کندھے پر بٹھا کر کے انہیں کعبۃ اللہ کا طواف کرا رہا ہوں۔ جو حج کے دوسرے اعمال ہیں ان کو بھی میں نے اسی طرح انجام دیا ہے، اپنے والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے تمام اعمال انجام دیے ہیں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا وہ ہمارے اور آپ کے لیے کسی بھی طرح عبرت سے کم نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں کی پوری زندگی کے حق کو ادا کرنے کی بات کرتے ہو، تمہاری ماں نے تمہاری پیدائش کے وقت جو تکلیف برداشت کی ہے اس تکلیف کے ایک آہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ ہم اور آپ آج سوچتے ہیں والدین کو کھانا کھلا دیا، ہم اور آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کو جگہ دے دیں، تھوڑی سی خدمت کر لیں، ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی کا حق ادا کر دیا، جو احسانات ہمارے ماں باپ نے ہم پر اور آپ پر کیا ہے ہم سوچتے ہیں ان کا حق ادا کر دیا۔ یقین مانیں آپ پوری زندگی اپنے والدین کی خدمت میں گزار دیں تو بھی ہم اور آپ ان کے جو حقوق اور جو ان کے احسانات ہم پر اور آپ پر ہیں ہم ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے حق کو سمجھیں اور ان حقوق کی ادائیگی کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ تم اپنے والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آؤ، ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے سامنے جھک کر کے رہو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے بچوں کو تمام طرح کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے تاکہ کوئی مصیبت اس کے بچوں تک نہ پہنچے، بالکل ایسے ہی جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور اولاد جوان ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے والدین کی بالکل ایسے ہی حفاظت کرے جیسے کہ ایک چڑیا اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اپنے والدین تک کسی بھی مصیبت کو نہ آنے دے، کسی پریشانی کو نہ آنے دے، کسی تکلیف کو نہ آنے دے، تمام طرح کی مصیبتوں سے اپنے والدین کو محفوظ رکھے۔ اور صرف اتنا نہیں، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، ان کی اچھی زندگی کے لیے دعائیں کریں، آخرت میں ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین میرے والدین پر رحم فرما، بالکل ایسے ہی جیسے انہوں نے بچپن میں محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے پالا ہے، جس طرح بچپنے میں انہوں نے مجھ پر پیار دکھایا، مجھ پر شفقت کی، محبت سے پالا،
اے اللہ رب العالمین تو بالکل اسی طرح میرے والدین پر رحم فرما، ان کی زندگی پر رحم فرما۔ تو محترم سامعین کرام، یہ بھی والدین کا حق ہے کہ ہم اور آپ ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد بھی ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں۔ انبیاء کرام کی بہت ساری مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ رب العالمین تو مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تمام مومنوں کو بخش دے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، انہوں نے بھی اپنے مغفرت کی دعا کی، والدین کی مغفرت کی دعا کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کی۔ تو یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، وہ بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کریں۔ اسی طرح والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، والدین اگر ہمیں اور آپ کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی بات کو مانیں، بشرطے کہ وہ کام اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں تو تم ان کی اطاعت مت کرو، لیکن اگر دنیاوی معاملات میں کسی چیز کا حکم دیں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو۔ غرض یہ کہ اگر والدین کا کوئی حکم ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ہے تو ہم وہاں اطاعت نہیں کر سکتے، لیکن اگر دنیاوی معاملات کے اندر کوئی بھی حکم دیتے ہیں، خواہ وہ حکم وہ کام ہمیں اور آپ کو ناگوار لگے، ہم اس کام کو ناپسند کرتے ہوں، لیکن اگر والدین کا حکم ہے تو ہمیں اور آپ کو وہاں اطاعت کرنی ہوگی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنا ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھی مصیبت میں ڈالتا ہے اور آخرت میں بھی ہماری اور آپ کی ناکامی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں جو جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے پہلا شخص العاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور ایسے انسان سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ العاق لوالديه، پہلا شخص وہ ہے جو شخص اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ پہلی سزا لوگوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ وہ سزا ہے یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر دیتا ہے۔ دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اگر ہم اور آپ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کی سزا آخرت میں اللہ رب العالمین نے جو متعین کی ہے وہ ہمارے اور آپ کے حق میں ہے، وہ ہمیں وہاں ملے گی۔ اس سے پہلے ہم اور آپ دنیا کے اندر ہی اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی سزا دنیا کے اندر ہی دیتا ہے۔ ہم اور آپ اس کا مشاہدہ اپنے معاشرے کے اندر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بے شمار طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس کی سزا دیتا ہے، جس کا ایک واضح طریقہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو ہمارا نافرمان بنا دیتا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کی اولادیں ان کی نافرمان ہو جاتی ہیں۔ ہم اور آپ اگر اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے تو اس بات کی امید چھوڑ دیں کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ آج جو انسان نافرمان ہے، آج کا جو نافرمان بیٹا ہے، کل کو وہی پریشان حال باپ بن کر کے سامنے آئے گا۔ آج کی جو نافرمان بیٹی ہے، کل کو وہی پریشان حال ماں بن کر کے سامنے آئے گی۔ جو آج ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے وہی معاملہ کل کو ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ آج ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں آگے چل کر کے ہماری اور آپ کی خدمت کریں، ہماری فرما بردار بنے، تو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اور آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی نافرمانیوں سے اپنے آپ
آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی اس قول کو بھول جاتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں سزا بھگتتا ہے، تو یاد رکھیں آگے چل کر کے آج ہم اور آپ بھی اسی چیز کا شکار ہوں گے، آگے چل کے ہم اور آپ بھی پریشان حال ہوں گے۔ ہماری اولادیں ہماری باتوں کو نہیں سنیں گی، ہماری اولادیں ہماری خدمت کرنے والی نہیں ہوں گی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے حقوق کو سمجھیں، ان حقوق کو سمجھتے ہوئے اب ہم اور آپ ان کے حقوق کی ادائیگی کریں، کیونکہ یہ والدین ہی ہیں جو ہمارے اور آپ کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے جنت کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں اور جہنم کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ہم اور آپ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے، ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ جہنم بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اللہ رب العالمین کی رضامندی اسی چیز میں ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط ربی فی سخط الوالدین۔ رب کی رضامندی اسی میں ہے کہ ہم اور آپ والدین کو راضی کر لیں، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ہم اور آپ اپنی والدین کو ناراض کر کے اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنے والدین کو راضی کریں، ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرمانبرداری کر کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اپنا رہن سہن ان کے ساتھ اچھا کر کے اپنے والدین کو راضی کریں۔ آپ کے والدین راضی ہوں گے تو اللہ رب العالمین بھی راضی ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے حقوق کو سمجھیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح طور پر فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ یہ والد جو ہے، باپ جو ہے، یہ جنت کے دروازوں میں سب سے عمدہ اور بہترین دروازہ ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَحَافِظْ عَلَى الْبَابِ، اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، ان کی خدمت کر کے اس دروازے کو بچا لو، اور اگر تم چاہو تو ان کی نافرمانی کر کے اسے ضائع و برباد کر دو۔ تو ہم اور آپ اگر اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، تو یقیناً اس کے ذریعہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے اور آپ سے راضی ہوگا، اللہ رب العالمین بھی ہم سے اور آپ سے خوش ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے حقوق کو سمجھیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو والدین کے حقوق کو سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔